ایک کسان کے پاس بہت خوبصورت اور حسین اور وفادار گھوڑا تھا۔ ایک دن وہ گھوڑا گم ہو گیا۔ جب وہ کئی دن واپس نہ لوٹا تو گاؤں والوں کو خبر ہوئی کہ کسان کا گھوڑا گم ہو گیا ہے۔ اب وہ کسان کے پاس آئے اور کسان کی مزاج پرسی کی اور معلوم کیا حال چال کر سمجھایا بجھایا کہ بھئی آپ کا اتنا قیمتی گھوڑا تھا، کھو گیا ہے، صبر کیجئے، چلو کوئی نہیں۔ کسان مسکرایا اور مسکرا کر ان لوگوں کو جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے غائب ہو جانے میں، کھو جانے میں کوئی مصلحت ہو، اوپر والے نے کوئی اچھائی یا برائی رکھی ہو، اس میں وہ وہی جانتا ہے۔ اور ہوا یہی کہ کچھ دن کے بعد وہ گھوڑا واپس لوٹا تو دیکھا یہ کہ اس گھوڑے کے ساتھ میں چند جنگلی گھوڑے بھی اور آ گئے ہیں۔ اب گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ واہ بھئی واہ، یہ گھوڑا تو اپنے ساتھ میں اور بھی گھوڑے لے کر آ گیا، اب تو ایک کی جگہ کئی گھوڑے ہو گئے، ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے۔ گاؤں والے پھر کسان کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے اچھے ہیں، آپ کا گھوڑا تو بہت وفادار ہے، اور دیکھو کتنا اچھا ہوا کہ بھئی آپ کا گھوڑا اکیلا تھا، ایک تھا، اب کئی ایک گھوڑے ہو گئے۔ وہ پھر مسکرایا، اس نے جواب دیا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی برائی ہو، یہ بھی تو ممکن ہے کہ گھوڑے آئے ہیں، اچھائی ہونا ضروری تھوڑی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے ایسا ہو کہ وہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی برائی ہو، کوئی شر ہو۔ کچھ وقت گزرا، کسان کا ایک بیٹا تھا، کسان کا بیٹا جو تھا اس نے سوچا کہ بھئی یہ جو گھوڑے آئے ہیں جنگلی گھوڑے، ان میں سے ان گھوڑوں کو وفادار بنایا جائے، انہیں سمجھایا جائے، سکھایا جائے، قابو میں کیا جائے۔ کل ملا کے بات ہی ہوئی تو وہ ایک گھوڑے کو جنگل کی طرف لے گیا اور اس کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کوشش کرنے کے دوران گھوڑا بید گا اور کسان کا بیٹا اس کے اوپر سے گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب وہ گھر آ گیا تو پھر گاؤں والوں کو خبر ہوئی کہ اس طریقے سے کسان کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور ہڈی ٹوٹ گئی ہے، چلو اس کی غمخواری میں شریک ہوتے ہیں۔ آئے کسان سے کہا کہ بھئی تو بڑے دکھ کی بات ہے، بتائیے آپ کے بیٹے کو اتنی تکلیف ہوئی ہے، اتنا دکھ پہنچا ہے۔ کسان پھر مسکرایا اور مسکرا کر جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اچھائی ہو، کوئی بہترائی ہو جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ اب وقت گزر گیا، وقت گزرنے کے بعد میں کچھ وقت کے بعد ایسا وقت ہوا، ایسا موقع آیا کہ کہیں پر جنگ چھڑ گئی اور فوجیوں کو ضرورت تھی کہ جتنے نوجوان ہیں ان کو فوج میں بھرتی کیا جائے، جنگ کے لیے ان کو لایا جائے اور لڑائی کی جائے۔ اب وہ جہاں جہاں نوجوان نظر آتے ان کو اپنے ساتھ لے جاتے اور لڑائی میں شریک کرتے، لیکن جب جیسے ہی کسان کے گھر پر پہنچے دیکھا ان کا ایک نوجوان بیٹھا مگر اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی تو لڑائی کے لائق نہیں ہے، فوج میں لے جانے کے لائق نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جن کے بیٹے جانے تھے تو چلے گئے۔ بھائی یہ چیز دیکھی، اس بات کو دیکھا تو کسان کے گھر پہ پھر لوگ آئے، کہنے لگے بھائی یہ تو بہت اچھا ہوا، بھائی دیکھو جن کے بیٹے صحیح سلامت وہ جنگ میں چلے گئے، اب کیا پتہ وہ زندہ لوٹیں یا موت کے منہ میں چلے جائیں، آپ کا بیٹا کم سے کم آپ کی نظروں کے سامنے تو ہے۔ کسان مسکرایا اور اس نے جواب دیا، دیکھو جو کچھ ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے اور ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ وہ اچھا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی برائی ہو، اور جو ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ یہ برا ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے کوئی اچھائی ہو، اس لیے اوپر والا جو بھی کچھ کرتا ہے جس کے ساتھ میں اس میں کوئی نہ کوئی بہترائی ہوتی ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے مرضی پر راضی رہنا چاہیے، آدمی کو پریشان نہ ہونا چاہیے۔ اس چیز سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔